الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جن پر درود پاک پڑھنا کب کب کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود عطا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. آقا ہی نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے، انہوں نے ہی پل صراط سے پار لگانا ہے. آئیے مل کر آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. ایسا کیا ہے رمضان کہ امت کو پتہ چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قول سے سمجھیے. آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان. اور سبحان اللہ، اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اس مہینے کو ابھی اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا. رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے. دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اس سیزن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے تو برف والے تو ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے بڑے جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کما لو. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے اور بہت ساری آئٹمز ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ یار اس میں زیادہ کمانا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے. ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا. اچھا رمضان المبارک کی پہلی رات ایک بڑے کمال کا وظیفہ آج انشاءاللہ درس کروں گا. پہلی رات میں یہ کام کرنا ہے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی لکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی پہلی رات 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھے، یہ پوری سورہ، اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے، پھر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے 1 فضیلت نصیب ہو جائے گی. اور یہ جو 2 انعام ہیں نا، جن دونوں میں سے کوئی ایک ملے گی، یہ دونوں ہی بڑے کمائے ہیں. فرمایا یا تو اس بندے کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، فرمایا دوسری کیا ہے، یا پھر دوسری فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے. دونوں ہی سمجھ لیں کمال کی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کی بن آتی ہے. اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک کی کیا بات ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہماری توبہ قبول کر لے. میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے.
یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ پورا مہینہ رحمت. پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے، 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار. اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے، ہر گھڑی، ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں. جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے. ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا اسٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے. رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے گھر میں، یہ بھی منگوا لو. شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا. مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے. 8-10 روزے کے بعد بازار آباد. اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھی وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے. مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے، دعاؤں کی تیاری کہاں ہے، سجدوں کی تیاری کہاں ہے، اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں. اس کی پریپریشن کہاں ہے، اس کی تیاری کہاں ہے. ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا. نہیں میرے بیٹے سے اس سے بہت زیادہ دوری ہے. انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے. یعنی جیسے یہ بھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ. افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں، سحری میں اتنی آئٹمیں ہیں. آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کہاں افطار کرنا ہے، اچھا سحری میں کدھر چلنا ہے، رات کو کدھر کھانے چلنا ہے. بس اللہ اکبر. یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، آج تفسیر کہاں سننی ہے، آج دعا کدھر کرنی ہے، آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے، ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے. Nobody talk about it. اس لیے رمضان آیا ہے. اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا، ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا، شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا، زیادہ سے زیادہ نئے نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے. شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے، دعاؤں کا مہینہ آیا ہے، سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے. ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں نا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے باوجود وی آر ناٹ ریڈی ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر. ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیاری نہیں ہو رہے، سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی. لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا، پتہ بھی نہیں چلا گیا دنیا سے. بس 2-4 دن یاد کریں گے، پھر کوئی یاد نہیں کرے گا. میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے اور میں اکیلا قبر میں ہوں گا. خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے. اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا یہ چند دن، میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں اللہ زندہ رکھیو رمضان تک، عافیت سے رمضان دینا، خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اگر یہ رمضان مل جائے نا یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا. اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے کہ
پہ اور آپ بخشے جائیں. ایک سجدے پر رمضان میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا. ہر سجدے پر ایسا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا کہ جناب جدھر 500 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا. ارے ایک سجدے کا اتنا ثواب, اس کے بھی لوگ تراویح نہیں پڑھتے.